بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ گرم پانی چہرے کی چھائیاں اور جھریوں کو کم کر دیتا ہے۔ صبح کا ناشتہ ضرور کریں، یہ دن بھر کی توانائی دیتا ہے اور جسم کو چاق و چوبند رکھتا ہے۔ روزانہ تھوڑی دیر چہل قدمی کریں، چلنے سے دل، دماغ اور جسم تندرست رہتے ہیں۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے اس گھر میں ہمیشہ بیماری آتی ہے۔ اگر پیاس نہ بھی ہو تو پھر بھی پانی پی لیا کرو، اسی طرح گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ فارمی مرغی کھانے سے بال بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے، ہمیشہ گرم پانی سے غسل کرو۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگور خون کی نالیوں میں آرام دیتا ہے۔ کسی بھی باعث گرمی ہو یا ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، خشک دھنیا مصری میں ملا کر سونف بنائیں۔ آدھا چائے کا چمچ دن میں 2 سے 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں، جسم کی تمام گرمی دور ہو جائے گی۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونوں میں لگا دو، چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوتے ہیں ایسی عورت زیادہ بیٹیوں کو جنم دیتی ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی، لوگوں سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کچھ دیر گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے، جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ جڑ جاتے ہیں یا پھر سر کی رگیں نظر آتی ہیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے، یہ قابض کشا ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کھانے پر بلایا کریں، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ 3 سے 4 انجیر رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی پی جائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگائیں، بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی ملے گی۔ جلد پر نمک کا مساج کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بے رونقی بھی ختم ہو جاتی ہے اور جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ جس عورت کی گردن پر بال زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر بیمار رہتی ہیں۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں ایسی عورت اپنی مرضی سے شادی کرے گی۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو تو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں،
جن لوگوں کے سننے کی حس بہت اچھی ہے ان کا دماغ بھی ذہین اور تیز ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی ہمارے ٹیشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو، قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ زیادہ بائیں جانب سونے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، آپ کے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ قبض اور بدہضمی اور تیزابیت کا آسان علاج عام طور پر بدہضمی، معدے کی کمزوری، کھانے کی زیادتی، قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پی جائیں، اس سے پرانی قبض ختم ہوگی اور پیٹ کی اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ روزانہ لیموں کا رس اور بند گوبھی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دائمی قبض اور بواسیر کے لیے انجیر بہت مفید ہے۔ شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے آپ کے دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھا لیں، اس سے ان کا بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ اچھی نیند لیں، 6 سے 8 گھنٹے روزانہ مکمل نیند جسمانی اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ فکر اور ٹینشن سے بچیں۔ نماز، دعا یا تھوڑی سی سیر ذہنی سکون دیتی ہے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ہونٹ کالے ہیں یا روکھے سوکھے سے ہیں تو ہونٹوں پر ویسلین کا استعمال کریں اور دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کریں۔ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کریں، موسم بدلنے کا برا اثر نہیں ہوگا۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی ابال کر اس کا پانی پلا دیں، پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جسم کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتے چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ شلجم استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ شلجم خون کو صاف کرتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے، شوگر سے بچے رہو گے۔ جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نشہ اور سگریٹ نوشی سے دور رہیں، یہ صحت کے لیے سب سے بڑے دشمن ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں، دوسرے بلب
آپ کی نظر پر پر انداز ہو سکتے ہیں۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ چقندر گرم تاثیر کی حامل ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، جسم کو طاقتور کرتی ہے، دماغ کو قوت دیتی ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ زیادہ گرم پانی چہرے کی چھائیاں اور جھریوں کو بڑھا دیتا ہے۔ صرف صبح نہار میں اٹھ کر 1 گلاس گرم پانی کا پئیں۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بھونے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں۔ یرکان کا شافی علاج ہے۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ تقوی اور دماغ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ بدن میں خارش ہو یا درد رہتا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں۔ جسم کا درد اور خارش کا بہترین علاج ہے۔ روزانہ ادرک کا 1 ٹکڑا کھا لیا کرو، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ خالی پیٹ کھیرا کھانے سے بال بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید رکھنے والے قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ سرخ فالسا کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ روٹی آم کے ساتھ کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے، جوان اور سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کریں۔ وزن کم ہوگا اور پیٹ بہت جلدی اندر چلا جائے گا۔ سبزیاں اور پھل اپنی خوراک میں شامل کریں۔ یہ قدرتی وٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں۔ زیادہ پانی پئیں۔ دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پینا چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگائیں۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا؟ اگر سبزی بناتے وقت اس میں لیموں کے چھلکوں کو ڈال دیا جائے تو سبزی کا رنگ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اکثر لوگ گٹکا اور تمباکو نوشی کے عادی ہیں، اس کی وجہ سے کیونکہ وہ منہ کی بدبو جیسے مسائل پیدا کرتے ہیں، تو اس کے لیے لونگ کا تیل استعمال کریں۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر آپ سونے سے قبل سوچنے کے عادی ہیں تو اس سے ذہن کمزور ہونے کی علامت ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دیں، اس سے ہاتھوں اور پیروں پر
جمی میل آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں اور شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ پیاز کا استعمال شام کے وقت نہ کیا کرو۔ لیموں کا استعمال جگر کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ہاتھ دھونا اور جسمانی صفائی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ 6 ماہ میں ایک بار مکمل طبی معائنہ کروائیں۔ بیماریوں کا بروقت پہچان ممکن ہوتی ہے۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب وال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ کمر درد اور گلے کی سوزش اور خراش، جسمانی شکست سے پٹھوں کی اکڑن اور درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا مفید ہے۔ جاپانی پھل شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے، قبض بھی دور کرتا ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً دور ہو جائے گی۔ رشتوں کی بنیادیں احساس کرنا ہے اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ دہی میں 2 دانے بادام پیس کر اس بگول میں ملا کر کھا لیں، بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا، معدہ صاف ہوگا، سکن چمکنے لگ جائے گی۔ 1 ہفتہ 3 دانے انجیر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا جائیں اور پانی پی جائیں۔ ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوں گے اور گھنے ہو جائیں گے، بدن میں نیا خون بنے گا۔ ہری مرچ روزانہ کھانا پٹھوں کی تمام دردوں میں مفید ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچا کرو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ جو روزانہ 25 منٹ پیدل واک کر لیتا ہے وہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ گرم کھانا کھانے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نابینا انسان کو عام انسانوں کی طرح خواب نہیں آتے۔ یہ چیزیں آپ کو زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ مکھن، سبزیاں، گوشت اور انجیر۔ سفر کرنے سے ڈپریشن، ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔
چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں، نہ ہی پانی پئیں، ورنہ اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔